میرا شوہر نشئی تھا، 3 بچے تھے۔ شوہر جاوید نشے کی وجہ سے کماتا نہیں تھا۔ وہ سارا دن نشے میں دھت پڑا رہتا تھا۔ جب اس کا نشہ ٹوٹتا تو وہ مجھ سے لڑتا جھگڑتا تھا اور نشے کے لیے پیسے مانگتا تھا۔ جب میں اسے پیسے نہ دیتی تو وہ مجھے مارتا پیٹتا تھا۔ گھر میں فاقوں کا راج ہوتا تھا۔ جب میں بچوں کو بھوک سے بلکتا ہوا دیکھتی تو میرا کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ میں بہت پریشان رہنے لگی۔ گھر میں آدھے سے زیادہ برتن میرا شوہر بیچ کر نشے پر خرچ کر چکا تھا۔ میرا بھائی میری مدد کر دیا کرتا تھا۔ ایک روز میں گھر میں فاقوں سے تنگ آ کر نوکری کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑی۔ میری ایک جاننے والی عورت تھی، اس کا نام شہناز تھا۔ وہ بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ میں اس سے ملی اور اسے کہا کہ وہ مجھے بھی کہیں کام دلوا دے تاکہ میں اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ وہ بہت جلد ایک گھر میں بات کرے گی کیونکہ ان کو بھی ایک نوکرانی کی ضرورت تھی۔ دوسرے دن ہی شہناز میرے گھر آ گئی اور کہا کہ رخسانہ بی بی کو ملازمہ کی ضرورت ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ میں شہناز کے ساتھ چل پڑی۔ میں رخسانہ بی بی سے ملی۔ وہ بہت اچھی اور ملنسار خاتون تھیں۔ انہوں نے مجھ سے بات چیت کی اور میرے لیے 5,000 تنخواہ مقرر کی۔ مجھ سے پوچھا کہ تم کیا اچھا کھانا بنا لیتی ہو؟ تو میں نے بتایا کہ میں سب کھانے بنا لیتی ہوں۔ ویسے تو میرے پکے ہوئے کھانے میرے خاندان میں بہت مشہور ہیں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی میرے پکے ہوئے کھانے پسند آئیں گے۔ یہ سن کر رخسانہ بی بی کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھرے۔ انہوں نے مجھے کل سے کام پر آنے کا کہا اور میں خوشی خوشی گھر آ گئی۔ میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے میرے لیے نوکری کا بندوبست کر دیا تھا۔ کم سے کم میرے بچے تو بھوکے نہیں رہیں گے، میں نے سوچا، اور اگلے روز میں صبح 7 بجے کام پر چلی گئی۔ میری بیٹی بڑی تھی، وہ اپنے بھائیوں کو سنبھال لیتی تھی۔ مجھے وہاں نوکری کرتے ہوئے چند مہینے ہو گئے تھے۔ واقعی رخسانہ بی بی بہت اچھی خاتون تھیں۔ ان کے گھر ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی رہتی تھی۔ بیٹا تو سارا دن جاب پر ہوتا تھا لیکن بیٹی یونیورسٹی سے 2 بجے آ جاتی تھی۔ ان کے خاوند بیرون ملک ہوتے تھے۔ وہ سال میں 1-2 بار گھر کا چکر لگاتے تھے۔ ان کے گھر میں دنیا کی ہر سہولت میسر تھی۔ دولت کی ریل پیل تھی۔ ان کے گھر میں ایک بوڑھا ملازم بھی تھا جو باہر کے کام کرتا تھا۔ ایک روز مالکن نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ زویا، آج ہمارے گھر خاص مہمان آ رہے ہیں۔ سارا کھانا تم نے بنانا ہے۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم کیسے کھانا پکاتی ہو۔ میں نے اکرم کو سامان لینے کے لیے بھیج دیا ہے۔ فکر مت کرو، اگر تمہیں دیر ہو گئی تو میں تمہیں الگ سے پیسے دوں گی۔ میں نے حامی بھر لی۔ تھوڑی دیر کے بعد بوڑھا ملازم اکرم سامان لے آیا۔ میں نے کام سے فارغ ہوتے ہی کھانا بنانا شروع کر دیا۔ رخسانہ بی بی اپنے کمرے میں ہی تھیں۔ مہمانوں نے شام کو آنا تھا، اس لیے مجھے کھانا بناتے ہوئے شام ہو گئی تھی۔ رخسانہ بی بی نے کئی قسم کی ڈشز بنوائی تھیں اور جب انہوں نے ٹیسٹ کیا تو وہ بہت خوش ہوئیں اور میرے ہاتھوں سے بنے ہوئے کھانے کی بہت تعریف کی۔ پھر انہوں نے مجھے 500 روپے دیے اور میں گھر آ گئی۔ میں بہت خوش تھی۔ مجھے تنخواہ کے علاوہ 500 روپے مل گئے تھے۔ رخسانہ بی بی نے کہا تھا کہ میں جس دن کھانا بنواؤں گی تو وہ مجھے اس کے ایکسٹرا 500 روپے دیں گی۔ جب میں اگلے روز کام پر گئی تو رخسانہ بی بی نے مجھے اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ وہ بہت خوش تھیں، کہنے لگیں، زویا، تمہارے بنائے ہوئے کھانے مہمانوں کو بہت پسند آئے تھے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اب میرے لیے کھانا بنایا کرو۔ میں تمہیں ان کے ایکسٹرا پیسے دے دیا کروں گی، کیا کہتی ہو؟ یہ کہہ کر انہوں نے میری طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے باجی، جیسا آپ کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی، میں نے جواباً کہا، کیونکہ مجھے تو پیسوں سے غرض تھی۔ پیسہ آج ہر انسان کی ضرورت ہے۔ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، ایسے میں کون ہوگا جو پیسوں کو ٹھکرائے گا؟ رخسانہ بی بی نے کہا کہ تم کام کر لو، میں سامان منگوا لیتی ہوں۔ میں نے جو کچھ بنوانا ہے۔ رخسانہ بی بی نے دوپہر تک مختلف ڈشوں کا سامان منگوا لیا اور وہ خود بھی میرے ساتھ مل گئیں۔ ہم نے 2 گھنٹے کے اندر اندر مختلف قسم کی ڈشز تیار کر لیں۔ پھر میں نے ایک عجیب بات دیکھی۔ رخسانہ بی بی نے ساری ڈشز میز پر رکھیں اور اپنے کمرے سے موبائل فون اٹھا لائیں۔ انہوں نے سب ڈشوں کی تصویریں بنا لیں، پھر مجھ سے کہا، یہ ساری ڈشیں فریج میں رکھ دو۔ مجھے حیرت تو ہوئی لیکن میں نے کوئی سوال نہ کیا اور ساری ڈشیں فریج میں رکھ دیں۔ شاید وہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھانے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ اسی دوران رخسانہ بی بی نے بوڑھے ملازم اکرم کو بلایا اور اسے پیسے دے کر اپنے لیے باہر سے کھانا منگوایا۔ مجھے حیرت تو بہت ہوئی لیکن میں خاموش رہی۔ حسب وعدہ مجھے 500 روپے دیے اور میں شام کو گھر آ گئی۔ اگلے روز میں کام پر گئی۔ مجھے کام کرتے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ رخسانہ بی بی نے مجھ سے ٹھنڈا پانی مانگا۔ میں نے فریج کھولا تو میں حیران رہ گئی کیونکہ فریج میں کھانے کی ڈشز ویسی کی ویسی ہی پڑی تھیں۔
لگتا ہی نہیں تھا کہ رخسانہ بی بی یا کسی اور نے ان ڈشوں میں سے تھوڑا سا بھی کھانا نکالا ہو۔ میں پانی لے کر رخسانہ بی بی کے پاس آ گئی، انہیں پانی دیا۔ جب انہوں نے پانی پی لیا اور گلاس مجھے واپس کر دیا تو میں نے پوچھ ہی لیا، باجی کل آپ نے مجھ سے جو ڈشز بنوائی تھیں آپ نے ان میں سے ایک بھی نہیں کھائی، کیا کھانا پسند نہیں آیا تھا؟ رخسانہ بی بی مسکرائیں اور کہنے لگی، میں نے وہ ڈشز اپنے لیے نہیں بنوائیں۔ ان کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھی، آپ نے اپنے لیے ڈشز نہیں بنوائی تھی تو پھر کس کے لیے بنوائی ہیں؟ رخسانہ بی بی نے بتانے کی بجائے کہا کہ جاؤ زویا تم اپنا کام کرو۔ میں واپس کچن میں آ گئی۔ بوتل فریج میں واپس رکھنے کے بعد میں کام کاج میں مصروف ہو گئی، لیکن میری آنکھوں کے سامنے وہ ڈشز گھوم رہی تھیں۔ پھر میرے دل میں یہ بات آئی کہ شاید رخسانہ بی بی نے اپنے مہمانوں کے لیے ڈشز بنوائی ہوں گی اور مہمان نہیں آئے ہوں گے، اس لیے وہ ڈشز ویسے کی ویسی پڑی ہیں۔ اگلے روز جب میں کام پر گئی اور فریج کھولا تو وہی ڈشز ویسے کی ویسی پڑی تھیں، لیکن اب سارا کھانا باسی ہو چکا تھا۔ میں رخسانہ بی بی کے پاس گئی اور پوچھا، رخسانہ باجی فریج میں پڑی ساری ڈشز باسی ہو چکی ہیں، اگر آپ کہیں تو سارا کھانا پھینک دوں؟ رخسانہ بی بی نے نفی میں سر ہلایا، نہیں زویا تم ایسا کرو، جب تم گھر جانا تو سارا کھانا اپنے ساتھ لے جانا، اپنے بچوں کو کھلا دینا۔ مجھے حیرت ہوئی، میں نے کہا باجی کھانا تو باسی ہو چکا ہے، میرے بچے یہ کھانا کھانے سے بیمار بھی پڑ سکتے ہیں۔ رخسانہ بی بی نے کہا کہ کھانا خراب نہیں ہے، ٹھیک ہے اگر تم نہیں لے جانا چاہتی تو پھر کسی غریب کو دیتی جانا۔ مجھے رخسانہ بی بی کی یہ بات عجیب لگی۔ بہرحال جب میں کام سے فارغ ہو گئی تو میں نے سارا کھانا ایک بڑے سے شاپر میں ڈالا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ بے شک کھانا خراب نہیں ہوا تھا، لیکن باسی تو تھا، اس لیے میں نے اس کو کسی کو دینے کی بجائے راستے میں پھینک دیا اور گھر چلی گئی۔ 3 دن ہی گزرے تھے کہ رخسانہ بی بی نے ایک بار پھر مجھ سے اپنی پسند کی ڈشز بنوائیں۔ پھر جب ڈشز تیار ہو گئیں تو انہوں نے موبائل سے تصویریں بنائیں اور کہا کہ زویا جب یہ ڈشز ٹھنڈی ہو جائیں تو انہیں فریج میں رکھتی جانا۔ میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے گھر آ گئی۔ اس روز بھی رخسانہ بی بی نے 500 روپے دیے تھے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ رخسانہ بی بی سارے ڈشز کی تصویریں کیوں بناتی ہیں اور ان تصویروں کا کیا کرتی ہیں۔ میں نے سوچا کہ کسی دن میں ان سے پوچھوں گی۔ اس روز بھی رخسانہ بی بی نے وہی کیا تھا، انہوں نے اکرم کے ہاتھ باہر سے اپنے لیے کھانا منگوا لیا تھا۔ اگلے روز جب میں کام پر گئی تو فریج میں پڑی ڈشز کو دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آج بھی ڈشز ویسے کی ویسی ہی پڑی تھیں۔ یہ کیا چکر تھا؟ رخسانہ بی بی ڈشز تو تیار کروا لیتی تھی لیکن کھاتی نہیں تھیں، آخر کیوں؟ میں فریج کھولے ڈشز دیکھ رہی تھی کہ رخسانہ بی بی آ گئیں۔ آتے ہی پوچھا، زویا فریج کھول کر کیا دیکھ رہی ہو؟ میں گڑبڑا گئی۔ وہ بی بی دراصل میں ڈشز دیکھ رہی تھی، آپ نے ان میں سے ایک ڈش بھی نہیں کھائی، لگتا ہے آپ کو میرے کھانے پسند نہیں آ رہے۔ رخسانہ بی بی ہنسنے لگیں اور کہنے لگیں، نہیں زویا ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے تمہارے بنائے ہوئے کھانے بہت پسند ہے، لیکن کیا کروں کل بھی مہمانوں نے آنا تھا، عین وقت پر انہوں نے فون کر دیا کہ وہ آج نہیں آ رہے، اس لیے یہ کھانا ویسے ہی پڑا ہے، شاید وہ آج آ جائیں تو میں انہیں یہ کھانا پیش کر دوں گی۔ رخسانہ بی بی کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی اور اپنے کام میں لگ گئی۔ اس روز بھی مہمان نہ آئے اور میں نے فریج میں ڈشز پڑی دیکھیں، یہاں تک کہ تیسرے روز بھی ڈشز فریج میں ہی پڑی دکھائی دیں، اب تو وہ باسی ہو چکی تھیں۔ رخسانہ بی بی نے کہا کہ جاتے وقت میں یہ ساری ڈشز لیتی جاؤں۔ میں نے وہی کیا جو انہوں نے کہا۔ اس بار میں نے کسی کو کھانا دینے کی بجائے کوڑے دان میں پھینک دیا اور گھر چلی گئی۔ اس بار میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر رخسانہ بی بی نے دوبارہ مجھ سے کھانے بنوائے تو میں ان سے ضرور پوچھوں گی کہ وہ خود کھانا کیوں نہیں کھاتی، اپنے لیے بازار سے کھانا کیوں منگواتی ہیں۔ رخسانہ بی بی صرف اسی روز ہی کھانا باہر سے منگواتی تھیں جب وہ مختلف ڈشز بنواتی تھیں، باقی دنوں وہ میرے ہی ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھاتی تھیں۔ 3 دن ہی گزرے تھے کہ رخسانہ بی بی نے پھر حکم دے دیا کہ آج مہمان آ رہے ہیں تو مختلف ڈشز بنانی ہیں، اکرم سامان لینے گیا ہوا ہے۔ میں ان سے پوچھنے ہی والی تھی کہ ان کے موبائل پر کال آ گئی اور وہ کسی سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئیں۔ دوپہر 12 بجے تک اکرم سامان لے آیا اور میں رخسانہ بی بی کے کہنے پر ڈشز تیار کرنے لگیں۔ رخسانہ بی بی بھی کچن میں آ گئی تھیں۔ پہلے کی طرح جب ڈشز تیار ہو گئیں اور رخسانہ بی بی نے موبائل سے تصویریں بنا لیں اور اکرم کو اپنے لیے کھانا لانے کے لیے بھیج دیا تو میری برداشت کی حد پار ہو گئی۔ میں نے پھر وہی پوچھ لیا جس کے بارے میں مجھے تجسس تھا۔ رخسانہ بی بی نے جواب دینے کی بجائے سختی سے کہا کہ زویا اپنے کام سے کام رکھا کرو، میری مرضی میں کھانا باہر سے منگوا کر کھاؤں یا گھر میں پکا ہوا کھاؤں۔ دوسری بات تم
ہر بار مجھ سے یہ کیوں پوچھتی ہو کہ میں ڈشز کی تصویریں کیوں بناتی ہوں؟ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ آئندہ تم نے مجھ سے یہ سوال کیا تو مجھے مجبوراً تمہیں نوکری سے فارغ کرنا پڑے گا۔ رخسانہ بی بی کو میں نے آج پہلی بار سختی سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا، حالانکہ وہ بہت ہی نرم دل اور نرم مزاج کی تھیں، لیکن آج نہ جانے انہیں کیا ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی نوکری عزیز تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اس نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھوں، اسی لیے میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ اگر یہ نوکری میرے ہاتھ سے نکل گئی تو پھر میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گی؟ اسی لیے جب یہ سوچیں میرے دماغ میں آئیں تو میں نے جواباً کہا، ٹھیک ہے باجی، مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ آپ سے کبھی نہیں پوچھوں گی۔ رخسانہ بی بی کا غصہ قدرے ٹھنڈا ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب یہ ڈشز ٹھنڈی ہو جائیں تو ان کو فریج میں رکھتی جانا۔ میں نے ایسا ہی کیا اور گھر آ گئی۔ اسی شام ہی میرا نشائی شوہر گھر آیا اور اس نے مجھے پیسوں کا مطالبہ شروع کر دیا۔ میں اس روز رخسانہ بی بی سے پیسے نہیں لائی تھی، شاید وہ مجھے پیسے دینا بھول گئی تھیں، اس لیے میرے خرچے کے تھوڑے پیسے بچے تھے۔ جب میں نے انکار کیا تو جاوید نے مجھے مارنا شروع کر دیا، گھر کے برتن زمین پر گرانے شروع کر دیے۔ اسے ایسا کرتا دیکھ کر بچے بھی بہت روئے۔ بالآخر وہ گلدان میں پڑا 100 روپیہ اٹھا کر لے گیا اور میں رونے بیٹھ گئی۔ میری قسمت میں نشائی شخص ہی لکھا تھا۔ جب میری جاوید سے شادی ہوئی تھی تو تب وہ بالکل ٹھیک تھا، نشہ نہیں کرتا تھا، کماتا تھا، جس سے ہم خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ جب میرا تیسرا بچہ پیدا ہوا تو جاوید بری صحبت کا شکار ہو گیا۔ اس کے دوستوں نے اسے نشے کی لت لگا دی اور آج جاوید کو نشہ کرتے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا۔ نشے کی وجہ سے اس نے کام پر جانا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہمارے حالات دن بدن خراب تر ہوتے گئے۔ اگر میرا بھائی میری مدد نہ کرتا تو اب تک ہم بھوک کی وجہ سے مر چکے ہوتے۔ میں نے اس روز کے بعد رخسانہ بی بی سے دوبارہ ڈشوں کے حوالے سے پوچھنا چھوڑ دیا تھا، حالانکہ اس کے بعد بھی انہوں نے مجھ سے کئی ڈشز بنوائی تھیں اور اگلے روز میں ان ڈشوں کو فریج میں پڑا دیکھتی تھی۔ پھر جب تیسرے روز وہ باسی ہو جاتی تو مجھے لے جانے کا کہہ دیتی۔ ایک دن رخسانہ بی بی کی بیٹی مریم کی پسند کی ڈش بن رہی تھی اور نمک ختم ہو گیا۔ میں رخسانہ بی بی کے کمرے میں گئی تو میں نے انہیں موبائل پر مصروف دیکھا۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، وہ بڑی خوش نظر آ رہی تھیں۔ خود سے کہہ رہی تھیں کہ رخسانہ، اگر اسی طرح چلتا رہا تو تم ایک دن بہت مشہور ہو جاؤ گی۔ مجھے ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ وہ ایسا کیا کام کر رہی تھی جس سے وہ مشہور ہو جائیں گی۔ رخسانہ بی بی کی نظر جب مجھ پر پڑی تو وہ چپ ہو گئیں اور مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے زویا، کیوں آئی ہو؟ میں نے بتایا کہ باجی وہ نمک ختم ہو گیا ہے، منگوا دیں۔ رخسانہ بی بی نے اکرم سے کہہ کر نمک منگوا دیا۔ کام کرتے وقت میرے دماغ میں رخسانہ بی بی کے الفاظ گونج رہے تھے۔ مجھے بھی مشہور ہونے کا بہت شوق تو تھا، لیکن میں پڑھی لکھی نہیں تھی، نہ ہی مجھے سوشل میڈیا استعمال کرنا آتا تھا۔ جب شعور کی دنیا میں داخل ہوئی تو اپنے ارد گرد غربت ہی پائی۔ اماں نے بڑی مشکل سے پالا پوسا تھا اور جوان ہوتے ہی میری جاوید سے شادی کر دی تھی۔ میں یہ جاننے کے لیے بے چین تھی کہ رخسانہ بی بی کیسے مشہور ہوتی ہیں۔ ایک خیال آیا کہ شاید وہ ٹی وی ڈراموں میں کام کرنا چاہ رہی ہوں گی، دوسرا خیال آیا کہ شاید وہ فلموں میں آ رہی ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ رخسانہ بی بی سے کیسے پوچھوں، ایسا نہ ہو کہ وہ پھر مجھ سے ناراض ہو جائیں یا برا منا لیں۔ وہ مجھے نوکری سے بھی بے دخل کر سکتی تھیں، اس لیے میں نے چپ رہنے میں ہی بہتری سمجھی اور تجسس کے باوجود بھی نہ پوچھ سکی۔ سوچا کہ اگر وہ ٹی وی ڈراموں یا فلموں میں آئیں گی تو مجھے خود ہی پتہ چل جائے گا۔ ہمارے گھر ٹی وی نہیں تھا، لیکن بچے کافی دنوں سے فرمائش کر رہے تھے کہ ہمارے گھر ٹی وی ہو۔ ابھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ٹی وی خرید سکتی۔ اس کے بعد کیبل لگواتی اور ہر ماہ کیبل کی فیس بھرتی۔ بچے ساتھ والے گھر میں ٹی وی دیکھنے چلے جاتے تھے۔ کبھی کبھار میں بھی جب بوریت کا شکار ہوتی تو ڈرامہ دیکھنے چلی جاتی تھی۔ رخسانہ بی بی کے گھر بھی ٹی وی تھا جو ڈرائنگ روم میں پڑا ہوا تھا۔ ان کے اپنے کمرے میں دیوار پر ایک بڑی سی LED لگی ہوئی تھی۔ میں اکثر دوپہر کو کمرے میں جاتی تو وہ LED پر ڈرامہ دیکھ رہی ہوتی تھیں۔ ایک دن جب میں کام پر گئی تو رخسانہ بی بی نے کہا، زویا آج ہمارے گھر خاص مہمان آ رہے ہیں، اس لیے تم نے اچھا سا کھانا بنانا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے رخسانہ باجی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اکرم سامان لے آیا، اس لیے جھاڑو پوچھے سے فارغ ہو کر میں کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ دوپہر تک ایک لڑکی اور ایک مرد آ گئے۔ لڑکی جوان، خوبصورت اور ماڈرن تھی، جبکہ نوجوان بھی لمبے قد کا خوبصورت مرد تھا۔ اس کے ہاتھ میں کیمرہ تھا۔ میں نے لڑکی کے ہاتھ میں بھی مائک دیکھا۔ ان کے آنے کی اطلاع جب میں نے رخسانہ بی بی کو دی تو انہوں نے ان دونوں کو فوراً ہی اپنے کمرے میں بلا لیا۔ مجھے تجسس ہوا کہ وہ کون تھے اور رخسانہ بی بی سے کیوں ملنے آئے تھے۔
اتنی تو میں سمجھ گئی تھی کہ ان کا تعلق ٹی وی سے ہے۔ جب وہ دونوں کمرے میں چلے گئے تو رخسانہ بی بی نے اندر سے کنڈی لگا لی۔ وہ 2 گھنٹے وہاں موجود رہے تھے اور کھانا کھا کر گئے تھے۔ رخسانہ بی بی خود انہیں گیٹ تک چھوڑنے گئی تھیں۔ ان کے جاتے ہی رخسانہ بی بی کی بیٹی مریم نے ان سے پوچھا، ماما انٹرویو کیسا رہا؟ رخسانہ بی بی نے خوش ہو کر جواب میں کہا کہ بہت اچھا، تم دیکھنا جیسے ہی یہ انٹرویو چلے گا تو میں دیکھتے ہی دیکھتے مشہور ہو جاؤں گی اور پھر لوگ مجھ سے فون پر کھانا پکانے کی ترکیبیں پوچھیں گے۔ رخسانہ بی بی کی باتیں بالکل میرے پلے نہیں پڑ رہی تھیں، لیکن میرے ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا تھا کہ رخسانہ بی بی کن کھانوں کی ترکیبوں کی بات کر رہی تھیں۔ میں جب سے یہاں ملازمت کر رہی تھی میں نے بہت ہی کم رخسانہ بی بی کو کھانا بناتے دیکھا تھا۔ زیادہ تر میں ہی کھانا بناتی تھی، البتہ وہ میرے ساتھ کچن میں موجود ضرور ہوتی تھیں اور کبھی کبھی میری مدد بھی کر دیا کرتی تھیں۔ البتہ ایک بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ جب میں خاص شام کی ڈشز تیار کرتی تھی تو رخسانہ بی بی مجھ سے وہ کھانا پکانے کی ترکیبیں پوچھتی رہتی تھیں اور ایک کاپی پر نوٹ کرتی جاتی تھیں۔ میں نے ان خیالوں کو ذہن سے جھٹک دیا۔ کچھ روز کے بعد میں نے دیکھا کہ رخسانہ بی بی مسلسل فون پر مصروف رہنے لگی تھیں۔ جب بھی دیکھو وہ فون پر کسی سے بات کر رہی ہوتی تھیں۔ ایک دن انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں مختلف قسم کی ڈشز تیار کروں۔ ڈشوں کے نام انہوں نے بتا دیے تھے۔ میں نے ڈش تیار کر لی۔ رخسانہ بی بی موبائل سے ڈشوں کی تصویریں بنا رہی تھی کہ اچانک کچن میں ایک لڑکی اور لڑکا آ گئے۔ ان کا تعلق بھی کسی چینل سے تھا۔ ان کے پیچھے اکرم تھا۔ دونوں کو اچانک دیکھ کے رخسانہ بی بی گڑبڑا گئیں اور چہرے پر زبردستی مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے بولیں، ارے آپ لوگ آ گئے، آپ نے تو 2 بجے آنا تھا، ابھی تو 1 بجا ہے۔ لڑکی نے بھی مسکراتے ہوئے کہا کہ بس ہم ذرا جلدی پہنچ گئے ہیں۔ پھر وہ ڈشوں کو دیکھتے ہوئے بولی، ارے واہ، آپ نے تو کھانا بھی بنا لیا ہے، میرے منہ میں تو پانی بھر آیا ہے۔ یہ کہہ کر اس لڑکی نے ایک ڈش اٹھائی اور کھانا شروع کر دیا۔ میں حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ رخسانہ بی بی کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ آج سے وہ پہلے اتنی پریشان دکھائی نہیں دی تھی جتنی آج تھیں۔ لڑکی نے کھانے کی تعریف کرتے ہوئے کہا، واؤ رخسانہ میڈم، آپ کے ہاتھوں میں تو بہت ذائقہ ہے، مزہ آ گیا ہے۔ پھر اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ نعمان تم بھی کھاؤ نا۔ نعمان نے بھی کھانا ٹیسٹ کیا تو وہ بھی رخسانہ بی بی کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا اور میں دنگ نظروں سے رخسانہ بی بی کی طرف دیکھ رہی تھی، جو کبھی مجھے دیکھتی تو کبھی ڈشوں کو۔ جب رخسانہ بی بی نے جواب دیا کہ شکریہ، لڑکی نے کہا کہ رخسانہ میڈم، آپ کی یوٹیوب والے کھانے کی ویڈیوز تو دھوم مچا دی ہے، 1 لاکھ سے بھی زیادہ فالوورز ہو گئے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا یہیں انٹرویو نہ کر لیا جائے؟ آپ کھانا بھی بنا رہی ہیں۔ رخسانہ بی بی نے سر ہلا دیا اور پھر وہ انٹرویو دینے میں مصروف ہو گئیں۔ نوجوان لڑکا ان کی ویڈیوز بنا رہا تھا اور میں کونے میں کھڑی حیرت سے دنگ یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ساری ڈشز میں نے تیار کی تھیں اور تعریفیں رخسانہ بی بی سمیٹ رہی تھیں۔ پھر رخسانہ بی بی اس لڑکی اور نوجوان کو اپنے کمرے میں لے گئیں اور میرے منہ سے ٹھنڈی سانس نکل آئی۔ ساری بات میری سمجھ میں آ چکی تھی کہ رخسانہ بی بی میری بنائی ہوئی ڈشوں کی تصویریں اس لیے بناتی تھیں کہ وہ ان کی ویڈیو بنا کر یوٹیوب چینل پر ڈالتی تھیں۔ ان ویڈیو میں وہ لوگوں کو کھانا بنانے کی ترکیبیں بتاتی تھیں اور لوگ ان کی ویڈیوز کو پسند کرتے تھے۔ لوگ انہیں فون کر کے ان سے کھانا بنانے کی ترکیبیں بھی پوچھتے تھے۔ مجھے بے حد دکھ ہوا تھا کیونکہ بے شک سامان رخسانہ بی بی کا ہی ہوتا تھا، لیکن محنت تو میری ہی ہوتی تھی اور اس کا سارا کریڈٹ رخسانہ بی بی لے جاتی تھیں۔ جب ٹی وی چینل والے چلے گئے تو رخسانہ بی بی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ ان کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور بولیں، زویا میں جانتی ہوں کہ سب جان کر تمہیں بے حد افسوس ہوا ہوگا، لیکن میں مشہور ہونا چاہتی تھی۔ جب تم نے مجھے بتایا کہ تم کھانے بہت اچھے بنا لیتی ہو تو میں نے اپنا چینل بنا لیا تھا اور ساری تصویروں کی ویڈیو بنا کر چینل پر شیئر کر دیتی تھی۔ تم میرے لیے کام کرتی رہو، میں تمہیں اس کے پیسے دیتی رہوں گی۔ میرے پوچھنے پر رخسانہ بی بی نے بتایا کہ میں وہ ڈشز اس لیے نہیں کھاتی تھی کیونکہ مجھے مرچیں کھانا منع ہے، اس لیے میں بازار سے کھانا منگوا لیتی تھی۔ میں سوچتی ہوں کہ امیر لوگ شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں۔ محنت کسی کی اور کی ہوتی ہے اور سارا کریڈٹ وہ لے جاتے ہیں۔ کاش امیر لوگ کسی کی محنت پر ہاتھ صاف کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ ایسا کرنے سے کیا ان کا ضمیر مطمئن ہو جاتا ہے۔